अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता अब्बास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता और आपका बच्चा आपका कहना नहीं सुनता और आप अक्सर अपने जानने वालों से इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स जिन्हें यूज़ करके इंशाल्लाह आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। जी हाँ, सबसे पहली टिप ये है कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो प्लीज़ इस बात के बारे में बच्चे को मशहूर ना कीजिए। यानी इस बात का जिक्र ना तो दूसरों के सामने और ना ही खुद बच्चे के सामने आप इस बात को कभी भी दोहराइए कि तुम मेरी बात नहीं सुनते या बच्चा मेरी बात नहीं सुनता या बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। यकीन जानिए कि आपके अल्फाज जादू का असर रखते हैं। जब आप बच्चे के सामने बार बार रिपीटेडली इस बात को करते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुनते या किसी और के सामने आप इस बात का जिक्र करते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनता, तो ये बात बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और बच्चे के अपने जहन में उसका ये इमेज बन जाता है कि वो बात नहीं सुनता और वो कहना नहीं मानता। लिहाजा जब बच्चे से बात करें तो उम्मीद के फैक्टर को ऐड कीजिए और बच्चे से बात करने से पहले आप उससे ये कहिए कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात ज़रूर सुनोगे और मुझे मालूम है कि तुम मेरा कहना ज़रूर मानोगे। इस तरीके से होपफुली आपका बच्चा आपकी बात ज़रूर सुनेगा। टिप नंबर 2 ये है कि अगर आपका बच्चा आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और आपका कहना नहीं मानता तो आपने बच्चे को सुनना सिखाना है। आपने बच्चे को सुनने का आदी बनाना है। आपका बच्चा सुनने का आदी किस तरह बनेगा? आपका बच्चा सुनने का आदी तब बनेगा जब आप बच्चे की बात को सुनने के आदी बन जाएंगे। जी हाँ, अक्सर व बेशतर पेरेंट्स बच्चों की बात को तवज्जो से नहीं सुनते। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की बात को तवज्जो से नहीं सुनते, इन रिस्पॉन्ड बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को तवज्जो से नहीं सुनते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात को तवज्जो से सुने तो फिर ज़रूरी है कि पहले आप बच्चे की बात को पूरी अटेंशन के साथ सुनिए और आदी बन जाइए कि जब बच्चा आपसे बात करे तो आप पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात को सुने। और न सिर्फ सुने बल्कि सुनने के बाद बच्चे की बात को एक्नॉलेज भी कीजिए। एक्नॉलेज करने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि बच्चे ने जो कुछ कहा है आप उसे मान लें, बल्कि एक्नॉलेज करने से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब बच्चा आपसे बात करे और आप उसकी बात को सुने तो उसकी बात को आप रिपीट कीजिए अपने अल्फाज में, ताकि बच्चे को वैलिडेशन का एहसास हो और बच्चे को ये बात समझ में आ जाए कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात ना सिर्फ सुन ली है बल्कि समझ भी ली है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गया है। इस तरह बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस डेवलप होता है। उसे ये एहसास होता है कि मेरी भी इतनी अहमियत है कि मेरी बात सुनी जाती है। जब आप इस तरीके से बच्चे की बात सुनेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी आपको इतनी इम्पोर्टेंस देगा कि वो आपकी बात सुने। एक और अहम बात यह है इस हवाले से कि अगर आपका बच्चा आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और आपका कहना नहीं मानता तो फिर आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप एनालाइज करें कि आपका बच्चा आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप बहुत वीक हो चुका है, या आपके और बच्चे के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो बॉन्डिंग है वो बहुत कमज़ोर है, या आपका बच्चा आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रहा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि हम उस शख्स की बात को सुनते हैं गौर से और उस शख्स की बात पर अमल करते हैं कि जिसके साथ हमारा या तो बहुत मजबूत और गहरा ताल्लुक़ होता है या फिर जिस शख्स पर हमें पूरा एतमाद होता है। जिस तरह हम अपने दोस्तों की बात को बहुत गौर से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, या जिस तरह हम अपने डॉक्टर की बात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं क्योंकि हमें अपने डॉक्टर के ऊपर पूरा एतमाद होता है। लिहाजा अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से आपके बच्चे के एतमाद में कोई कमी आ गई है, जो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट था उसको कोई ठेस पहुंची है, तो प्लीज़ इस बात को भी ज़रूर चेक कीजिए। एक और अहम बात, बच्चे से जो आप बात करना चाहते हैं उसे बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होना चाहिए और बहुत शॉर्ट होना चाहिए। यानी बच्चों को लंबी चौड़ी तकरीर सुनना पसंद नहीं होती और ना ही
اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کو ہر وقت کوئی لمبا چوڑا لیکچر سنایا جائے. لہٰذا بچوں سے جب بات کیجیے تو بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے، بہت شارٹ بات کیجیے، اور جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں بالکل واضح الفاظ میں کہیے. ایسے الفاظ کا چناؤ مت کیجیے کہ جو اتنے کمپلیکیٹڈ ہوں کہ بچہ اس کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو. ایک اور اہم بات اس حوالے سے ہے کہ بچوں سے کبھی بھی کوئی غیر فطری اور غیر اصولی تقاضا نہ کیجیے. یعنی ایسی کوئی بات نہ کیجیے جو بچے کے فطرت کے یا اصول کے خلاف ہو. اگر آپ اس سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کریں گے تو بہت مشکل ہے کہ بچہ آپ کی بات مانے یا آپ کا کہنا سنے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک 5 سال کے بچے سے یہ چاہیں کہ آپ اسے کہیں کہ تم یہاں سے نہیں اٹھنا اور اب بالکل اچھلنا کودنا نہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاؤ ٹک کر اور بالکل تم نے کوئی حرکت نہیں کرنی، تو بہت ممکن ہے کہ 5 منٹ کے لیے تو وہ بیٹھ جائے، لیکن اس سے زیادہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائے، کیونکہ یہ اس کے فطرت کے خلاف ہے. لہٰذا بچوں سے کبھی بھی کوئی غیر اصولی اور غیر فطری تقاضا نہ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بچے سے آپ بات کرنا چاہیں پہلے بچے کی اٹینشن کو ڈرا کیجیے. یعنی اگر بچہ کسی کھیل میں انوالو ہے یا بچہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی بات کو کبھی بھی توجہ سے نہیں سن سکتا. تو بچے سے بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی اٹینشن کو ڈرا کیجیے، اس کے لیول پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھیے، اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کیجیے، اور جس وقت بچہ آپ کی طرف توجہ کر لے اس وقت آپ نے بات شروع کرنی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ ضد میں آ جاتے ہیں اور بہت زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں، یا بچے سم ٹائمز بہت زیادہ کسی بات پر ایگریسو ہو جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور بہت زور زور سے چیخنے لگتے ہیں. ایسے وقت پہ بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ بچہ آپ کی بات سنے اور آپ کے کنٹرول میں آ جائے. تو اس وقت ضروری ہے کہ اس وقت بھی آپ بچے کے پاس جا کر بیٹھیے اور اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کیجیے، اس کے ساتھ باڈی کانٹیکٹ کیجیے. کوشش کیجیے کہ جب بچہ بہت غصے میں ہے یا بہت ہائپر ہے یا بہت رو رہا ہے تو اس وقت کوشش کیجیے کہ آپ بچے کو ہگ کر لیجیے، یا اس کے سر پر ہاتھ پھیریے یا اس کی کمر پر آپ ہاتھ پھیریے. کسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ باڈی ٹچ کیجیے، کیونکہ ہیومن سائیکالوجی کہتی ہے کہ جس وقت پیرنٹس بچے کے ساتھ کو ہگ کرتے ہیں یا بچے کے ساتھ باڈی کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو پیرنٹس کے اندر سے جو پازیٹیو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتا ہے، اس کا ٹینٹرم 50% ریلیز ہو جاتا ہے اور بچہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور فیل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ رو رہا ہے، کیونکہ بچے کا رونا بیسیکلی آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہے، یا بچہ اگر بہت زیادہ تیز آواز میں بول رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ بہت ہی لو پچ پر بات کریں. یعنی جتنی ہائی پچ پہ بچہ رو رہا ہے یا جتنی ہائی پچ پہ بچہ چیخ رہا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اتنی ہی لو پچ پر اس سے بات کیجیے، تاکہ جب آپ بہت لو پچ پہ بات کریں گے اور بہت دھیمے انداز میں بات کریں گے تو آپ کی بات کو سننے کے لیے نیچرلی وہ بھی اپنی آواز کو اور اپنی پچ کو لو کرے گا. جب بچہ رو رہا ہے تو آپ نے اس وقت یہ کرنا ہے، یا بچہ غصہ کر رہا ہے اور چیخ رہا ہے تو آپ نے اس وقت یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے رونے کو الفاظ دینے ہیں، آپ نے اس کی غصے کو، اس کی فیلنگز کو الفاظ دینے. کس طرح سے؟ مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہاری فلاں ضد پوری نہیں ہوئی ہے. مثلاً آپ بچے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ بھائی نے تمہارا کھلونا توڑ دیا ہے، یا مجھے پتہ ہے کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ بھائی نے تمہیں مارا ہے. جو بھی کوئی بات ہے آپ نے اس کی فیلنگز کو، یا وہ جس وجہ سے رو رہا ہے یا جس وجہ سے غصے میں ہے، آپ نے اس کو الفاظ دینے. جب آپ اس کی فیلنگز کو الفاظ دیں گے تو اسے ویلیڈیشن کا احساس ہوگا، ایک سینس آف سیکیورٹی اس کے اندر پیدا ہوگا کہ میری ماں کو یا میرے پیرنٹس کو یہ بات پتہ ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں، یا میرے غصے کی وجہ انہیں معلوم ہے. تو اس کا 50% ٹینشن اسی وقت اور ٹینٹرم ریلیز ہو جائے گا اور وہ آپ کی بات سننے کے سچویشن میں آ جائے گا. اس وقت آپ نے بچے کو کوئی چیز کھانے کے لیے دینی ہے یا پینے کے لیے دینی ہے، لیٹ سپوز کوئی چپس، کوئی بسکٹ یا جوس
جو کچھ بھی بچے کو پسند ہے اگر اویلیبل ہے، نہیں ہے تو کم از کم 1 گلاس پانی آپ نے بچے کو ضرور آفر کرنا ہے. جس وقت بچہ کام ڈاؤن ہو جائے پھر اس وقت آپ نے بات شروع کرنی ہے. بچے سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ سچویشن کیا ہے. ہمیشہ ایک مناسب موقع کا انتظار کیجیے، ایک مناسب سچویشن کا انتظار کیجیے جس وقت بچے سے آپ کو بات کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی لسننگ ایبیلٹی بڑھے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کو اسٹوریز سنائیے. اسٹوریز سننے سے بچے کے اندر لسننگ ایبیلٹی بڑھتی ہے. بہت دفعہ آپ کے بچے آپ کی بات اس لیے نہیں سن رہے ہوتے کہ آپ کے بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، یا آپ جب بچے سے بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں ہمیشہ نیگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں. ایک بہت امیزنگ فیکٹ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انسانی دماغ، ہیومن برین کین ناٹ کمپریہینڈ نیگیٹو. اللہ نے انسانی دماغ کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے کہ وہ کسی نیگیٹو بات کو سمجھ سکے. جی ہاں، ہیومن برین کین ناٹ کمپریہینڈ اے نیگیٹو تھنگ. جب ہم بچے سے نیگیٹو سینٹینس میں بات کرتے ہیں تو بچہ ہماری بات کو نہیں سمجھ سکتا. یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ شاید آپ اس کو اتنی آسانی سے قبول نہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن برین ایک نیگیٹو بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو چلیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. لیٹس سپوز آئی سے کہ ڈونٹ تھنک آف این ایلیفینٹ. آپ نے ایلیفینٹ کے بارے میں نہیں سوچنا. یہ کیا؟ جیسے ہی میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو ایلیفینٹ کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ کے دماغ میں جو چیز سب سے پہلے آئی وہ ایک ایلیفینٹ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی دماغ نیگیٹو چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا. جب ہم اپنے بچے سے نیگیٹو سینٹینس میں بات کرتے ہیں تو بچہ اس بات کو نہیں سمجھتا اور اس کو پک نہیں کرتا اور اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتا. مثلاً اگر ہم بچے سے یہ کہتے ہیں کہ کارپیٹ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤ یا کاؤچ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤ، بجائے اس کے ہم بچے سے یہ کہیں کہ کھانا ٹیبل پر بیٹھ کر کھاؤ. بجائے اس کے کہ ہم بچے سے یہ کہیں کہ ٹی وی تیز آواز میں نہیں دیکھو یا ٹی وی بہت لاؤڈ والیوم پر مت دیکھو، اس کے بجائے ہم بچے سے یہ کہیں کہ ٹی وی آہستہ آواز میں دیکھو. بجائے اس کے کہ ہم بچے سے یہ کہیں کہ کمرے میں فٹ بال نہیں کھیلو یا بیڈ روم میں کرکٹ نہیں کھیلو، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں، ہمیں کہنا چاہیے کہ کرکٹ یا فٹ بال باہر جا کر کھیلو. تو اس طرح ہم اپنے نیگیٹو سینٹینسز کو پازیٹیو سینٹینسز سے بدل سکتے ہیں. اگر آپ اپنے نیگیٹو سینٹینسز کو پازیٹیو سینٹینسز سے بدلیں گے اور ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے جو میں نے ابھی آپ کو کچھ ٹپس دی ہیں، تو ہوپ فلی کہ آپ کا بچہ آپ کی بات ضرور سنے گا اور آپ کی بات ضرور مانے گا. اور آئی تھنک کہ آپ کے لیے یہ تمام ٹپس بہت یوزفل ثابت ہوں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ ہماری تمام آنے والی دلچسپ ویڈیوز پر اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں.